اگر آپ نماز پڑھتے ہیں اور نماز پڑھنے کے باوجود بھی آپ غلط چیزوں سے نہیں رک رہے، غلط باتوں سے، غلط کاموں سے آپ نہیں روک پا رہے اپنے آپ کو، تو یاد رکھیے آپ اپنی نماز کو درست کیجیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور برے باتوں سے، برے کاموں سے روکتی ہے۔ تو قرآن تو جھوٹا نہیں ہو سکتا، قرآن کی تو سب سے سچی اور پاک زبان ہے، کیونکہ قرآن کو جو لانے والے ہیں وہ جبریل علیہ السلام ہیں، اور جن پر نازل کیا گیا ہے وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور کس نے نازل کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کو نازل کیا ہے، کن پر؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو قرآن میں تو اللہ تعالیٰ نے صاف کر دیا ہے کہ بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے، برے کاموں سے روکتی ہے۔ تو اگر آپ نہیں رک پا رہے تو یاد رکھیے اپنی نماز درست کیجیے، کیونکہ جو نماز آپ کو دنیا میں برے کاموں سے، بری باتوں سے نہیں روک سکتی، وہ آخرت میں کل جہنم میں کیسے روک لے گی، جہنم میں جانے سے۔ قرآن جھوٹا نہیں ہو سکتا، یاد رکھنا، قرآن جھوٹا نہیں ہو سکتا، نعوذ باللہ۔ قرآن نے کہہ دیا وہ حق اور سچ ہے، اور قرآن کو جو بھیجنے والے ہیں وہ اللہ ہیں، تو جو اللہ نے کہہ دیا وہ جھوٹ نہیں ہو سکتا، نعوذ باللہ۔ نمازوں کو اپنے سکون سے پڑھیے، اگر آپ کو نماز پڑھنے کے بعد بھی سکون نہیں مل رہا تو آپ اپنی نماز کو سکون کے ساتھ میں پڑھیے۔ آج جمعے کا دن ہے، حدیث میں آتا ہے کہ جو سورہ کہف جمعے کے دن پڑھے گا وہ آنے والے جمعے تک دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ اگر ان دنوں میں دجال نکل آتا ہے تو وہ اس دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ جو سورہ کہف پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی آنے والے جمعے تک دجال کے فتنے سے حفاظت کرتے ہیں۔ تو یاد رکھیے سورہ کہف پڑھنا مت بھولیے گا، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریے، اور ان چیزوں پہ آپ بھی عمل کریں، انشاءاللہ میں بھی عمل کروں گا۔ جزاک اللہ خیر۔